اوکے، ماسٹرنگ دا کروشل کنورسیشن. اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ کروشل کنورسیشن کا آغاز کہاں سے ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے پاور آف ڈائلاگ. ہمیں گفتگو کرنی آنی چاہیے، دوسرے شخص سے کیسے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، میک شیور ادر پرسن لسنس وداؤٹ گیٹنگ اپسیٹ. جب ہم نے کروشل کنورسیشن کرنی ہے، یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہے. اگر اگلا انسان اس وقت ایکسٹریملی اپسیٹ ہے تو آپ نے اچھا میں نے تو ورکشاپ اٹینڈ کر لی، کروشل کنورسیشن آتی ہے میں بات کروں، اس وقت بات نہیں کرنی. اور آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں گے مکمل تیاری کے ساتھ، اس پیکج میں آپ نے انٹر ہونا ہے. جب دوسرا انسان اپسیٹ ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے. فرض کریں آپ نے ٹائم لیا، 2 دن لیے، 4 دن لیے، 10 دن لیے، اب آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ وہ جو اس دن بات ہو رہی تھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگلا انسان پھر فلیئر اپ ہو گیا. آپ وہیں پہ یہ جو آ رہا ہے کوئٹ فرام کنورسیشن بٹ ناٹ دا کنٹینٹ. آپ نے یہ ان کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ سے اس پہ ضروری بات کرنی ہے لیکن تب نہیں کرنی جب ہم اپسیٹ ہیں. تو میں نے بچوں کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا ہے اس سے بہت مجھے فائدہ ہو رہا ہے. یعنی کوئی بچہ میرے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایموشنز ہائی ہیں اور میرے لیے وہ میٹر بہت سینسیٹیو ہے، مجھے پتا ہے میں نے اس کی اجازت نہیں دینی، تو میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ کیونکہ میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں یا مجھے آپ اپسیٹ نظر آ رہے ہیں تو میں ایموشنل ہو کے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی. پھر ہم کب بات کریں گے، آپ اوائڈ کرتی ہیں یہ ٹاپک، آپ اس پہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. میں کہتی ہوں میں بالکل آپ سے اس ٹاپک پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں ایموشنل ہو کے ایک غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی. میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کروں، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے بدتمیزی کریں. ہم اس کے بارے میں تب بات کریں گے جب آپ کے ایموشن بھی سیٹل ہیں، جب میرے بھی سیٹل ہیں. میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کوئی کر رہے ہیں، اگر دوسرا آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پہ چڑھائی کر ہوتا ہے کہ نہیں ابھی کرو. اب یہ تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں، مثلا ہسبینڈ ہے، ساس سسر ہے، پیرنٹس ہیں جو آپ سے کوئی سینئر اتھارٹی ہے، وہ تو نہیں یہ بات سنیں گے. تو اس وقت آپ ان کو صرف پولائٹلی یہ کہہ کے ٹاپک چینج کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت تھوڑے ناراض ہیں، آپ کو میرا یہ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا. ڈو ناٹ کوئٹ دا کنٹینٹ. آپ کے میرے لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور میں آپ سے ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں جب آپ بھی بہت مطلب سیٹلڈ ہوں یا جو بھی آپ الفاظ کا چناؤ کریں اس وقت آپ بھی اچھی طرح بات کریں، میں اچھے انداز میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. تو ایسے کرتے ہیں ابھی چائے پی لیتے ہیں، جیسے کرتے ہیں ابھی کھانا لے کے آتی ہوں میں، چلیں واک کے لیے چلتے. آپ نے ٹاپک کو فوراً چینج کر دینا ہے، آپ نے ان کی انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی. کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ بالکل خاموش ہو کے اگلے انسان کی ڈانٹ سننی پڑ جائے اور آپ نے اس وقت اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے آئی ایم کوئٹنگ دا کنورسیشن. اگر میں اس وقت خاموش ہوں، یہ سچویشن ایسی ہے کہ میرا بولنا اس چیز کو بگاڑ سکتا ہے، لیکن میں نے بعد میں آنا ہی آنا ہے اس پہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اگر یہ ہو گیا، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا وہ پھر یہ کریں گے، وہ پھر کیونکہ ہم نے کبھی کروشل کنورسیشن کی ہی نہیں. کروشل کنورسیشن کا آرٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگلا انسان 2 دفعہ کے بعد بیٹھ جاتا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے. اور اگر میں بات کر رہی ہوں اور اپنی طرف سے میں کروشل کنورسیشن کر رہی ہوں اور مجھے ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کوئی اسٹیپ مس کی ہے. اسٹارٹلنگ ڈسکوری ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمرجنگ پیٹرنز وائی سرٹن پیپل آر مور افیکٹو دین ادرس. یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ کچھ لوگ ویسی کنورسیشن کیسے اچھی کر لیتے ہیں، میں نہیں کر پاتی. اسکلڈ پیپل فائنڈ اے وے ٹو گیٹ آل ریلیونٹ انفارمیشن آؤٹ ان ٹو دا اوپن. جتنے آپ اسکلڈ ہوں گے اتنا اچھی طرح آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے اور آپ نکال لیں گے. فری فلو آف ریلیونٹ انفارمیشن اور ایکسپریس اوپینین، شیئرڈ فیلنگ ایون وین آئیڈیاز اور کنٹروورشل اور انپاپولر. آپ کو فلو آف کنورسیشن بہت اچھا رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے ہم کئی دفعہ بڑی کیلکولیٹڈ سی ہسبینڈ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، زیادہ بات ہی نہیں کرتے، اور اب کروشل کنورسیشن آ گئی تو اب ہم کہتے ہیں میں کرنا شروع کروں. آپ کو روٹین میں اچھے ریلیشن شپ پہ ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتیں، گپ شپ، شیئرنگ کرتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کی کروشل کنورسیشن آسان ہو جاتی ہے. اور یہ کرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے؟ اٹس کالڈ ڈائلاگ، دا فری فلو آف میننگ بٹوین 2 اور مور پیپل. ٹھیک ہے نا؟ جس انسان کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ ہی نہیں بلڈ کیا، ایک ٹین ایجر ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس کی بات چیت نہیں ہوتی اور اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کروشل کنورسیشن کر رہے ہیں. تو پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا آتا ہو، لوگوں کے ساتھ عام گفتگو جو ہوتی ہے وہ کرنی آتی ہو. جتنی ہم ڈائلاگ میں اپنے آپ کو، جتنا ہم اپنے ڈائلاگ میں اپنے آپ کو افیکٹو بناتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو یہ کیا ہوتا ہے
یہ ہوتا ہے فلنگ دا پول آف شیئرڈ میننگ. مطلب ہر انسان آرگنائزیشن میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بارے میں اپنی کہانیاں سوچتا رہتا ہے. اگر انسان اپنے بارے میں اپنی کہانیاں سوچتا رہے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ ایچ آف us enter conversation with our own opinions, feelings, theories, experiences about the topic at hand. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں اپنی چیز کو بہتر سمجھتا ہے. When we enter a crucial conversation, we don't share same pool. جب ہم crucial conversation میں جا رہے ہیں، میرے ایک آئیڈیا دوسرے انسان کا دوسرا آئیڈیا ہے، میرا ایک فریم آف مائنڈ ہے، ان کا دوسرا ہے. People who are skilled at dialogue do their best to make it safe for everyone to add their meaning to the shared pool. ہمیں سب سے پہلا کام سیکھنا ہے کہ ڈائلاگ کیسے اچھی طرح کریں. میرا اس معاملے میں یہ اوپینین ہے، اس کو کیسے اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں. میں اگر ان دو موڈز میں جاتی ہوں، جب ہم عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا خاموش ہوگی اڑتی رہی اندر، یا اگریسو ہوگی، کروشل کنورسیشن کا پہلا پوائنٹ ہی زیرو پہ آ جائے گا. ایکسپوجر ٹو مور ایکوریٹ اینڈ ریلیونٹ انفارمیشن ہیلپس میک بیٹر چوائسز. جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی، ہسبینڈ وائف ہیں، وہ پیرنٹ ہیں، تو ڈائلاگ جب ہم شیئرڈ وہ کرتے ہیں اس کو میننگ دیتے ہیں. وین شیئرڈ پول از ڈینجرسلی شیلو، انڈیویجلی اسمارٹ پیپل کین ڈو کلیکٹولی اسٹوپڈ تھنگس. تو ہمارا جب شیئرڈ پول ہی نہیں، ہم باتیں ہی نہیں زیادہ کرتے، ہم آئیڈیاز ہی نہیں ایکسچینج کرتے، ہم ایک دوسرے کے آئیڈیاز کے لیے ٹالرنس ہی نہیں شو کرتے. بات سننے میں کیا جاتا ہے، یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ اس طرح سے سوچتے ہیں، ہم تو فوراً ان کو ایک فتویٰ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. بولنے دیں، آئیڈیاز فلو کرنے دیں، بات سنتے رہے، اسی سے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اب ہم نے آگے اس پہ کام کیسے کرنا ہے. آل انڈرسٹینڈ ایونچولی شیئرڈ سولوشن از دا بیسٹ سولوشن. یہ سب کو جب یہ فیلنگ آئے گی نا کہ ہم ایک دوسرے کی بات ضرور سنیں، ایک دوسرے کا خیال ضرور کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. بے شک میں اس طرح نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن یہ اس کا خیال ہے. یہ ٹالرنس لانی پڑے گی پہلے سٹیج پہ. ہم تو پہلا بات کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ یا کریں، ہم کہتے نہیں ٹھہریں، یا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، مجھے کیا، میں تو I'm like a nobody in this house. So explore learning tools. The focus is how we think about problem situation and what we do to prepare for them. لیکن جب آپ کے پاس وہ ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے، گھر میں پول آتا رہتا ہے کہ بچہ اس طرح سوچتا ہے، ہسبینڈ اس طرح سوچتے ہیں، ساس سسر اس طرح سوچتے ہیں، بہو کا یہ خیال ہے، اور آپ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، تو وہیں سے آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ کس چیز کے اوپر ہمیں کروشل کنورسیشن کرنی ہے. میک ڈائلاگ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس. ہر ایک کو ٹالرنس سکھانی ہے کہ بات کسی کے سننے میں کچھ نہیں جاتا. بات سن کے اب آپ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے ان کی بات سے، اور وہاں پہ میں نے کروشل کنورسیشن کیسے کرنی ہے. ہاؤ ڈو آئی ایکسپریس ڈیلیکیٹ فیڈ بیک. یہ سوچنا ہے. انہوں نے بول دی ہے کوئی بات، مجھے پتا چل گئی ہے، اب میں نے فیڈ بیک دینا ہے. ہاؤ ڈو آئی اسپیک پرسویسولی اینڈ ناٹ ابریسولی. اپنی بات منوانی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں دینا. ہاؤ اباؤٹ لسننگ. سن لو. یہ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ سننے میں بھی بہت طریقے بھی ہیں اور بہت بایسز بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت ڈینجرس ٹریپس ہوتے ہیں. بالکل، وہ جو سیلف ریپیٹنگ بیہیویئرز ہیں ان میں سے نکلنا پڑے گا. ہاؤ وی موو فرام تھاٹ ٹو ایکشن. جب وہ شیئرڈ پول آتا ہے تو اس میں ہم نے ساری باتیں پھر ایک دوسرے کے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہے کیا نا، مسئلہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. کمیونیکیشن کا فلو چارٹ ہم اگر دیکھیں تو کیسے آتا ہے. اس میں آپ سیلف ایمپتھی پہ جائیں، وٹ ایم آئی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ میرے تھنکنگ پیٹرنز کیا ہیں، میری نیڈز کیا ہیں، میں اپنی کن نیڈز کو ایڈریس کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے سے ایکسپیکٹیشن پہلے رکھ رہے ہوتے ہیں. اپنا ناشتہ، اپنا کھانا، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنا ڈریس اپ ہونا، اپنی نیند پوری کرنا، یہ تو میرے کنٹرول میں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اتنا وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ کی اپنے لیے ایمپتھی نہیں نہ ہوگی، آپ کسی کے ساتھ اچھی کنورسیشن نہیں کر سکتے، ڈائلاگ نہیں کر سکتے، آپ کروشل کنورسیشن نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کو پہلے نرچر کرنا ہے، اپنے آپ کو اندر سے خوشی دینی ہے. اچھا، پھر اپنی انٹینشن کو دیکھتے رہنا ہے کہ بھی میں اس معاملے میں کیا چاہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میری بات مانی جائے، یعنی جو فیصلہ آپ کریں اللہ کی خاطر ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، اور اس میں ون ون ہو، اس میں فائدہ ہو. تو پھر یہ کہ کوئی پرنسپل کی بنیاد پہ ہو.
یعنی یہ تو حلال حرام ہے یا قانونی طور پہ جائز ناجائز ہے, یا کوئی جیسے پیرنٹنگ پہ تو کوئی پیرنٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے, کوئی سائنٹیفک بنیاد اس کی ہو. ویسے تو نہیں ہوا میں چھوڑی ہوئی بات پہ, کیونکہ میرا خیال ایسے ہونا چاہیے. جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, اپنی ایمپتھی اپنی نیت پہ چیک رکھتے ہیں, پھر ہم ایمپیتھک لسننگ اور ایمپیتھک ایکسپریشن دے پاتے ہیں. جب ہم اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں, اندر سے خالی ہوتے ہیں, اپنا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں دے پاتے. آج کے لیے اسپیشلی کیا اسیس کرنا ہے, اس پورے ویک کی ہماری اپنی اسیسمنٹ کیا ہے, کہاں پہ میں کوئی بات ہے فائٹ فلائٹ سائلنس اینڈ وائلنس, کہاں پہ میں فیس کر رہی ہوں لیکن گڑبڑ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ فیس کرنے میں گڑبڑ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ وہ ڈائلاگ شیئرڈ پول کو بڑھانا ہے, گریجولی بڑھانا ہے, کھانا کھاتے ہوئے گپ شپ, ہر چیز پہ ٹوکنا نہیں, سنتے رہنا ہے کہ سب گھر والے کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اور اپنی سیلف ایمپتھی جو ہے اپنے ساتھ بڑھانی ہے. کیونکہ جب ہم اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے, یعنی کسی کا دکھ اتنا نہیں منانا, ہم اتنے ڈپریشن میں چلے جائیں گے پھر ہم سے سچویشن نہ ہینڈل ہو. اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کہ میں جتنی اسٹیبل ہوں گی, جتنا اندر سے اپنے آپ کو وہ رکھوں گی, اپنے لیے ایمپتھی رکھوں گی, اتنا میں دوسروں کو بھی دے سکوں گی. اگر میری خیر خواہی کسی کے ساتھ ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا, اپنا خیال رکھنا. جو کروشل کنورسیشن ہم اس وقت اس پہ جائیں گے جب ہمارے اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہیں. ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں مطلب کسی بھی اور بندے کے ساتھ, اس کا مطلب یہ کہ جب ہم مطلب جب ہم نے assertiveness سیکھی تھی تو اس میں تو آپ دکاندار ہیں تو اس سے بھی آپ کو بتانا ہے کہ یہ آپ کی دکان میں اچھا ہے, تو وہ اس وقت آپ assertively اس سے تو بات کر رہے ہو. لیکن جب آپ گھر میں آپ کروشل کنورسیشن پہ آؤ گے تو یہ assertive اسکل سے اوپر آپ چلے جاتے ہو, اور اس میں آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے. ریلیشن شپ ہر اسکل کو اپلائی کرتے ہوئے اچھے ہونے چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فرض کریں آپ کی کسی لڑکی کی مدر ان لا ہے اور وہ شروع سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں. اب اس لڑکی نے کروشل کنورسیشن سیکھی ہے تو وہ کروشل کنورسیشن کے تھرو ہی ریلیشن شپ بلڈ کرے گی. اس کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں, ویسے ہی خراب تھے, اس نے مسئلوں کو مس ہینڈل کیا ہوا تھا, اس کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تعلقات بہتر کرنے ہیں, وہ تعلقات بہتر ہی نہیں ہو رہے, تو وہ کروشل کنورسیشن ہی ایسے طریقے سے کرے گی کہ جب وہ ون ون آنا شروع ہوگا, حالات آٹومیٹکلی وہ ایموشنز کے بغیر وہ معاملات کو ڈیل کرے گی جہاں سٹیکس ہائی ہیں, ایموشنز بہت زیادہ چارج ہیں. اب اس نے صحیح فیصلے کرنے ہیں, اس نے صحیح طریقے سے گفتگو کرنی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ریلیشن شپس آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں لیکن ایک کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جیسے بدمزگی ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں وہاں آٹومیٹکلی کروشل کنورسیشنز ریڈیوس ہو جاتی ہیں, جہاں تعلقات برے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی زیادہ تر کنورسیشنز کروشل کنورسیشنز ہی بن جاتی ہیں. یہ بات ہے. لیکن جہاں آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک دم کوئی ایسا ٹاپک آ جاتا ہے جس سے میں نے آپ کو کہا نا بدمزگی ہو جاتی ہے اور آپ ڈس اپوائنٹڈ آتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ہو رہی تھی, کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی, اس نے کیوں اتنا مائنڈ کر لیا, میں تو سوچا بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ آپ کو, کیونکہ ہم ٹرین نہیں ہوتے کہ ایک دم اسپونٹینیس سچویشن آئی ہے اور مجھے کروشل کنورسیشن کا فارمولا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, تو ہم نے نہیں کیا ہوتا. Is crucial conversation used in specific positions, specific events, یہ جو بھی ہوتا ہے, یا کہ all our life should be sort of کہ ٹھیک سے اسی طرح conversations کی جائیں. کروشل کنورسیشن میں 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. when stakes are high, when emotions are charged, and that's when we have to get effective results. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے سینئر کے ساتھ, جونیئر کے ساتھ, آپ کے پیئرز کے ساتھ, گھر میں, باہر. جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی تھوڑی سی لگ گئی, وہاں پہ کروشل کنورسیشن کرنی ہے, اور ادھر سے وہ بندے کو تو آپ نہیں جانتے. اب آپ کہیں کہ ہم فری فلو ڈائلاگ کریں گے اور پول بنائیں گے, یہ تو نہیں ہوگا نا. وہاں پہ مطلب سچویشن ٹو سچویشن پہ تو سمجھنا ہے نا ہم نے. اب کیا ہوا, وہاں پہ سٹیکس ہائی ہیں, ایموشنز ہائی ہیں, اب وہاں پہ آپ نے افیکٹو گفتگو کرنی ہے. میں یہی سوچ رہی تھی نا جب آپ نے کہا ہے کہ مطلب کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹائم تو کروشل کنورسیشن پہ کبھی ٹائم ملے گا کبھی نہیں ملے گا, اور وہ دونوں میں کرنا. اور وہی بات ہے جہاں جو ابھی آپ نے اگزامپل دی, اس میں تو ایڈرینلن کبھی ایک دم اوپر شوٹ کرتی ہے, اس کو نیچے لانے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے
آپ عام دنوں میں جو آپ کے ہوتا ہے جیسے گھر میں رہتے ہوئے وہی بات ہے ڈائلاگ، وہ شیئرڈ پول، ایون جن لوگوں سے تعلقات آپ کے ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلش کرتے رہیں تو کیا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ انسان اتنا ویل پریپیئرڈ ہو جاتا ہے، اب ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں بھی آپ ٹرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ نے یہاں کروشل کنورسیشن کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.